رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين نصر الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة الباقية والأعداء وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے دیوا ہیں کہ جس نے بے شمار مخلوقات خلق کی، ہمیں انسانی شکل ہم کو دے کر عقل جیسی نعمت دے کر ہماری آزمائش رکھی، اور آزمائش رکھی تو اس نے انبیاء علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ جس نے ہدایت کو قبول کیا وہ نجات یافتہ ہوا، اور جس نے ان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ ہلاک ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ یقیناً اگر ہم آیے تطہیر کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی، ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ کوئی اگر ہم نے قلعے کی بات کی تو اگر کوئی ہم نے قلعہ دیکھا ہوگا تو اس سے مشابہ ہمارے قلعہ آ جائے گا ذہن میں۔ اگر ہم نے کوئی بازار دیکھا ہے اور اگر کہیں کے بازار کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں بازار آ جاتا ہے، مگر پروردگار اس تصور سے بھی پاک و منزہ ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں پروردگار کی کوئی مخلوق کی شباہت اگر آ گئی تو ہم نے شرک کیا۔ یعنی اب ہم پروردگار کو کس طرح پہچانیں گے کہ وہ پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے؟ یعنی ہم کو اس نے معرفت کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ جو معرفت ہم کو عالم ارواح میں دی گئی تھی، جس وقت پروردگار نے ساری روحوں کو خلق کر لیا تھا، اور خلق کرنے کے بعد میں اس نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جن روحوں نے کہا تھا کہ تو ہمارا پروردگار ہے وہ دنیا میں آ کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر پروردگار نے کہا تھا کہ جس کا میں اللہ ہوں اس کے محمد رسول ہے۔ تو جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی، رسالت کی، انہوں نے دنیا میں آ کے محمد رسول اللہ پڑھا، اور فوراً بات کہتا ہے پروردگار کہ جس کا میں رب ہوں، محمد اس کے رسول ہیں، علی اس کے امیر ہیں۔ جس نے وہاں کے اوپر علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا تھا، اس نے دنیا میں بھی آ کے علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا۔ الحمدللہ ہم اس خاندان میں پیدا ہو گئے کہ جو ہم کو ولایت کی بنا پر آج اس سب کے عذاب پر ہم بیٹھے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد تو یہ ہم کو جو عظیم نعمت ملی ہے آج ہم اس سے غافل ہیں، اور یہ غفلت کی بنا پر ہم جو ہیں جو حق ہے ہم کو ادا کرنے کا وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری چیز ہے کہ جب ہم پروردگار کی کوئی طرح سے بھی، یعنی ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پروردگار کیا ہے۔ کہیں کبھی کبھی ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم مجلس میں جائیں، آگے جا کے بیٹھیں، کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے آج سب سے پیچھے بیٹھیں، کبھی جب ہم آتے ہیں تو جی چاہتا ہے ہم سب سے بات کریں،
کبھی جی چاہتا ہے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، کبھی جی چاہتا ہے ہم بہت زور زور ماتم کرتے ہیں، کبھی ہمارا جی نہیں چاہتا ہے کرنے کے لیے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ایک دم سے ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم صبح سے بہت غمگین تھے، اچانک کچھ ایسی بات ہوئی کہ ہم خوش ہو گئے، کبھی ہم اچانک اچھے تھے اور ہم کو بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گئے، تو ہم کہیں ارے کل ہم کو نظر لگ گئی۔ یعنی اگرچہ ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں تو ہم خود نہیں بدل رہے ہیں، کوئی ہے جو ہم کو بدل رہا ہے، وہ پروردگار ہے جو ہم کو بدل رہا ہے، یعنی ہم اپنی کیفیت کے خود مالک نہیں ہیں۔ تو یہ ساری کیفیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اور وہ ہماری ہر ایک پل کی خبر بھی رکھتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آج ہم کیا ہیں اور کل کیا ہونے والے ہیں۔ صلوات کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کا سلسلہ جب شروع ہو جائے تو ہم لوگوں کو چائے کافی وغیرہ بند کرنا چاہیے، انتظامیہ کو پہلی بات تو نظم میں رہنا چاہیے ہے، اگر ہم آنے والی عورتوں کو سیدھا اندر بھیجیں۔ ابھی تک مجلس میں کتنے لوگ ہیں، ابھی مسائل تک بھی کیا ہوگا امام باڑی کا حال، یعنی ہم شیعہ غفلت میں ہیں۔ اگر اس صفحہ اللہ کی ہم کو قیمت پتہ چل جائے، کون سا مول یہ تحفہ ہم کو ملا ہے، ہم نے کیا دیا پروردگار کو، کیا دیا ہم نے امام حسین علیہ السلام کو، مگر امام حسین علیہ السلام نے ہم کو یہ سب دیے، ہم اس پر آ کر بیٹھے ہیں، تو کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اتنے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، ہم کو ایسے سے رہبر ملے، مگر ہم نے بھی ان رہبروں کی قدر نہیں کی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک سے ایک حدیثیں ہیں، جو کہ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ادھر آپ نے گوگل سے میں نکالی حدیث، ادھر آپ نے سارے گروپ میں سینڈ کر دی۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ حدیث کا معنی کیا ہے، آپ اس کو اسٹیٹس پہ رکھیے، آپ کے پاس سارے کو فون آئیں گے جو واقعی صاحب علم ہیں، وہ جب آپ کا اسٹیٹس پڑھیں گے تو کہیں گے تھوڑا سا اس حدیث کی وضاحت کر دو۔ جب ہمیں کو نہیں آئے گی حدیث کی وضاحت تو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی۔ ہم سب جانتے ہوئے بھی اس کام کو عمل میں نہیں لا رہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو جنت میں بلند مقام تک لے جائے، مگر ہم خود ہی پستی کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ صلوات پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت ہی گھبراتے ہوں گے، مگر کیونکہ اب بالکل ہم لوگوں کے ایام ختم پہ ہیں، بہت ہم لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ جب حدیث قصہ ہوتی ہے بچوں سے پوچھوایا جاتا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے، حدیث قصہ ہوتی ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، سوز ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، سلام ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، مرثیہ ہو رہا ہے۔ جب بیٹھے گی ملانی تب جائیں گے، جب ذاکر بیٹھ جائے گا تب جائیں گے۔ یہ مجلس کا حق نہیں ہے، مجلس کا جو وقت دے دیا گیا، اگر واقعی ہم کو جناب سیدہ کی فہرست میں ہزاروں میں نام نکالنا ہے تو ہم کو وقت پر آنا چاہیے۔ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ جو بڑی ہستیاں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں وہ کبھی بھی مجلس میں پہلے نہیں آتی، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، مگر ہمارے لیے سب سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی بڑا نہیں ہے، وہ جب آ کے بیٹھ جاتی ہیں ہمارے فرش پر، جناب سیدہ کہاں آ کے بیٹھتی ہیں، کوئی کرسی پر نہیں ہوتی، کوئی بینچ پہ نہیں ہوتی، جبکہ ہم سب جانتے ہیں ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا سیدھا ہاتھ کمر سے نہیں ہو سکتا۔ خالی ہم لوگوں کے لیے کربلا احساس کا نام ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو مسائل یا مجلس میں بیٹھ کے مسائل کے وقت میں مسائل پڑھیں۔ اہل بیت کے فضائل ہی مسائل ہیں، کیوں کہ جس طرح اللہ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس طرح اہل بیت پر بھی ظلم اس وقت ظالموں نے ڈھایا، آج ہم ڈھایا۔ تو اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے 14 معصوموں کو خلق کیا۔ وہ 14 معصومین
کہ انہوں نے ایسے علمی مظاہرے کیے کہ اللہ کے علم کو ظاہر کیا، ایسی قدرت والے معجزات کیے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ بھائی امام ہی تھے کہ جس وقت قالین کے شعر کو امام نے زندہ کیا، کتنا بھی پاورفل انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نجومی کیوں نہ ہو، کیا وہ مردہ میں روح ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے، مگر یہ کام امام کر سکتے ہیں، اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے۔ تو یہاں کے اوپر جب اللہ کی مخلوق کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے تو وہ پروردگار کتنا عظیم و اعلیٰ ہوگا۔ کیا وہ نہیں مردوں کو اعلیٰ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ ہمارے قلوب کو پلٹنے والا سب قلبی الادی نے کہا، کیوں ہم کو صبح میں دعائے غریب اور دعائے غریب پڑھ لینا چاہیے؟ کوئی بھی شیعہ کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ معصوم کی دعا ہے، اور خصوصی آج شب جمعہ ہے۔ اب ایک چیز دیکھیں، شب جمعہ سب کو پتہ ہے کہ عبادت کی رات ہے اور دعاؤں کی رات ہے۔ دعا مانگنا اور ہے، دعا پڑھنا اور ہے، اور اللہ دعا مانگنے والوں کو بہت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو جانتا ہے پروردگار ہماری نیت کو، تو جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا چاہیے، مگر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ، سرگوشی خاموشی سے کہو مجھے، میں سننے والا ہوں، مگر مجھ کو پکارو، جب تم مجھے پکارو گے تو میں تم کو جواب دوں گا۔ تو کیا اللہ جو نہیں پکارتا اس کو جواب نہیں دیتا؟ ایسا نہیں ہے، مگر جو پکارتا ہے اس میں نظر کرم الگ سے ہوتی ہے۔ اب کسی نے اشارے ثواب کی مجلس رکھی، کسی کے یہاں مجلس ہے، تو جو ہمارے ہر وقت کے جتنا ہم پڑھتے ہیں وظائف، تو ہم اس کو مختصر کر سکتے ہیں، کیونکہ مجلس اعضاء میں آنا بھی عبادت ہے۔ ہم یہاں پر جتنی دیر بیٹھیں گے عبادت کر رہے ہیں، مگر مجلس تو وقت پر ہو جائے گی۔ یہ چیز ہم کو جاننا ہے کہ دو نیک کام جب ہم کرنے بیٹھے ہیں، دو نیک کام، دونوں نیک ہیں اور دونوں ہم کو منزلت پر لے جائیں گے۔ اب ہماری عقل کو یہاں پر استعمال کریں، ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون سا؟ جب ہم اس افضلیت کی طرف جائیں گے تو ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کی راہ ہمیں تلوار بن کے بولیں گے، وفا کی راہ ہمیں تلوار بن کے بولیں گے، زبان میس ہمیں تمال بن کے بولیں گے، زبان میس ہمیں تمال بن کے بولیں گے، خلاف مجلس و ماتم اگر کسی نے کہا قسم حسین کے مختار بن کے بولیں گے۔ شب جمعہ خصوصاً دعائے جمعہ، جس وقت 14 شعبان ہے، دوپہر کا وقت ہے، مولا علی اپنے صحابیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں کمیل بھی ہیں کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں آج رات اگر وہ دعا پڑھ کے، دعائے خضر اگر پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور آج وہ رات ہے کہ جو دعائے خضر پڑھنے کا وقت ہے۔ سنتے سب ہیں، بہت کم انسان اس کو جذب کرتے ہیں، سب چلے گئے اپنی اپنی جگہ، آ گئی مغرب کی شام، مغرب پڑھ کر جناب کمیل آئے مولا کائنات کے دروازے پر دستک دی، کون کا کمیل؟
مولا نے دیکھا مسکرائے، کمیل کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا آپ نے کہا تھا نا آج کی رات دعائے خضر پڑھنا ہے، میں اس کے لیے آیا۔ یقیناً امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا یہ دل علم کے ظروف ہے مگر کوئی اس کو طلب کرنے والا نہیں۔ اتنا میرا امام علم والا تھا، حلیم تھا، جو اللہ نے ان کو دیا تھا لوگوں نے نہ مانگتے ہوئے، ان کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جاہلیت میں دے دیا، ان کی قدر نہ کر کے ان کو شہید کر دیا، جہنم کے گڑھے میں گرے۔ جناب کمیل کو امام نے بٹھایا، کہا کمیل میں جو کہوں اس کو یاد کر اور ہر شب جمعہ اس دعا کرنا۔ جناب کمیل لے کے بیٹھ گئے۔ کیا خوش نصیبی ہے جناب کمیل، تابعین میں سے ہیں جناب کمیل۔ جناب کمیل نے رسول اللہ کو نہیں دکھایا اور پھر مولا کائنات نے وہ دعا کری جو دعائے خضر تھی، مگر دیکھیں اتنے معتبر صحابی کہ آج دعائے خضر کا نام بدل کے دعائے کمیل ہو گیا۔ اگر شیعہ پابندی سے ایک ایک جو دعا کا جملہ ہے، پروردگارا تیری رحمت کائنات کو گھیرے ہوئے ڈھانپے ہوئے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب کو بھی ڈھانپے، اور دعا جو ہے اگر جب انسان پڑھتا ہے، کتنے کافر مومن ہو گئے اس دعا کے معجزے سے۔ دعا جب دل میں اثر کرتی ہے تو کتنے گنہگار انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، خود بقول میں چھٹے امام جعفر صادق کسی شخص نے کہا مولا ہم نے جو دعا کری ہے ہم وہ پڑھے، امام نے کہا جو ہم نے دعائیں کہی ہیں وہ شب جمعہ پڑھو۔ آپ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں شب جمعہ کی جو فضائل دی گئے، ہم کو شعر کہنے کے لیے بھی مکروہ کہا گیا، مکروہ۔ شب جمعہ شعر کہنا مکروہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی شاعر بہت بلند کر دیتا ہے، مگر کہ دعائیں جو دی گئی ہیں اگر ہم رات بھر بھی دعائیں پڑھیں تو دعائیں رہ جائیں گی، رات بھر پہنچ جائیں گی۔ ہم بدنصیب ہے، ہمارے ٹائم کہاں ہے پڑھنے کے لیے۔ بہرحال جناب کمیل وہ ہستی ہیں، امام نے کہہ دیا تھا کہ تم کو حجاج بن یوسف قتل کر دیا۔ مولا کیا جرم ہوگا؟ تعلیم کی محبت۔ ایسے ایسے لوگ تھے کہ اگر ہم جیسے ہوتے کہ لو بھائی محبت کرنے کی سزا ہے کہ مار ڈالے جائیں گے تو بھائی آپ سے کم تھوڑا کنارے ہو جائیں، کون یہ مصیبت میں گرفتار ہوگا؟ مگر سلام ان پر کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو کس طرح تر و تازہ رکھا ہر وقت۔ حجاج بن یوسف یزید کے بعد عبد الملک بن مروان جب آیا تخت خلافت پر تو اس نے حجاج بن یوسف کو کوفے کا گورنر بنایا، اور یہ اتنا خونخوار ظالم تھا ملعون کہ جب سید کا خون بہتا تھا یا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا خون بہتا تھا تو اس کی خوشبو سے یہ اپنے آپ کو سیر کر دیتا تھا۔ اس نے ایک کمرہ بنایا تھا جہاں صرف اور صرف علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا گھر کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر ہیں، سعید بن جبیر ہیں، یہ لوگوں کو جس وقت اس نے گلے کاٹے ہیں ان کا خون بہت تیزی سے بہتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ کیا بات ہے کہ جب علی کے چاہنے والوں کا گلا کاٹا جاتا ہے تو زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ اتنا اچھا جواب دلاتا کہ جب صحیح سی بات ہے کہ سولی پہ چڑھایا جائے یا تلوار سے کاٹا جائے تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، جب انسان میں خوف ہوتا ہے تو خون جم جاتا ہے، مگر علی کی محبت ایسی کوئی خوف نہیں، اور جب کٹتا ہے گلا تو خون بہتا ہے۔
यारी यारी मरादार सनी सब बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं, नारे हैदरी यारी यारी आवाज़ बुलंद सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जनाब कुमैल भी जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन अशस, हज्जाज बिन यूसुफ ने जितने बड़े बड़े थे ओहदेदार और जो जानते थे कि हम जालिम हैं, ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनको मुसलमानों की हुकूमत में भेज दिया कि जाओ उनको फतह करके लेकर आओ। बस लड़वाता रहता था, बस जाओ ये मुल्क फतह करो, ये मुल्क फतह करो, ये मुल्क फतह करो। क्योंकि वहाँ पे जब फतह होता तो माल गनीमत मिलता था, माल जमा होता था, दो फायदे होते थे। ये जो हैं तो अगर जो शहीद हो गए या मर गए तो इनका रास्ता कट जाएगा, दोनों फायदा होता था। अब्दुर्रहमान बिन अशस ने जिस वक्त मुल्क जो फतह किया तो उसने खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ कि हमने ये मुल्क फतह कर दिए, अब मुसलमानों को थोड़े दिन के लिए कहा जंग बंद करो ताकि थोड़ा आराम करो। अब जो हज्जाज ने सुना, अरे मुसलमान आराम करेंगे, उसने फ़ौरन खत लिखा, नहीं फ़ौरन जंग जारी रखो, जंग रोकना नहीं है। ये लोग समझ गए कि इसको माले गनीमत चाहिए और हमारी मौत चाहिए। इन लोगों ने बगावत कर दी। जब इन्होंने बगावत की कि हमको ना अब्दुल मलिक चाहिए ना हज्जाज बिन यूसुफ चाहिए, हमको इनको हटाना है, तो कारियान कुरान, जो कुरान के कारी थे और जो फ़क़ीह थे, जितने उलमा थे, मुहद्दिस थे, ये सब इसके लश्कर में शामिल हो गए। उसमें जनाब कुमैल भी थे। अब्दुर्रहमान बिन अशस ने बड़ा लश्कर लेकर हज्जाज बिन यूसुफ के लश्कर में हमला किया। जंग हुई, अब्दुर्रहमान बिन अशस का जीत गया लश्कर। अब जब लश्कर जीता तो अब्दुल मलिक ने शर्तें रख दी। जब शर्तें रखी तो इन लोगों ने कहा हमको कोई शर्त तुम्हारी मानना नहीं है, तुमको भी हटना है, हज्जाज को भी हटाना है। अब यहाँ पर अब्दुल मलिक ने फिर शातिर किया, इसने बहुत से सिपाही भेजे और हज्जाज से कहा इनको फिर से हमला कर दे। अब अब्दुर्रहमान बिन अशस की जब लश्कर पे हमला हुआ तो ये शिकस्त हो गई। तो जितने शहीद होना थे हुए और बाकी सारे के सारे रूपोश हो गए, जिसमें से जनाब कुमैल भी रूपोश हो गए। अब जनाब कुमैल रूपोश हुए, 90 साल के थे, 90 साल की उम्र हो गई थी। और समझ लें कि अलैहिस्सलाम के बेहतरीन चाहने वाले में ऐसे पहाड़ के दामन में जाके छुपे थे कि समझ लें कि उनकी औलाद, उनके लड़के को बड़ी फिक्र होती थी कि मेरा बाबा जो है वहाँ तन्हाई में है। वो कहते थे बेटा तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो, मैंने 90 साल की ज़िंदगी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आका मौला मेरा जो बशारत दे के गया है, तुम्हारा बाबा सीधा जन्नत में उन्हीं के पास जाएगा। अपनी ज़िंदगी मैंने जी ली दुनिया में, अब इसके बाद आगे मुझे क्या ज़रूरत है ज़िंदगी। इसने क्या किया हज्जाज ने कि सारे मिल रहे हैं मगर जनाब कुमैल का पता नहीं, तो इसने उनके घर वालों का और उसके रिश्तेदारों का इसने जो है तो जो शहरिया था, जो वजीफा था, वो बंद कर दिया। जनाब कुमैल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मेरे रिश्तेदार मेरी वजह से तकलीफ उठाएं, भूखे मरे। इन्होंने तय किया कि मैं खुद हज्जाज के सामने चला जाऊँ। देखिए जिस वक्त इन्होंने अपने आप को सरेंडर करना चाहा, यानी हज्जाज के सामने, जिस वक्त हज्जाज के सिपाहियों के साथ ये चले तो कहते हैं 90 साल का बूढ़ा नहीं बल्कि 40 साल का जवान नजर आया। और सारी तरफ जो है तो हज्जाज के सिपाही इस तरह से कि कहीं भाग न जाए। जनाब कुमैल कहती क्यों इतना पहरा, मैं तो खुद आया हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मेरे इमाम ने मुझे भागना सिखाया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शिया कभी भागता नहीं है, शिया हमेशा बहुत राय हक की तरफ चलता है।
کیونکہ علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ ہی اہدنا الصراط المستقیم، یہ مراد ہے علی علیہ السلام کا راستہ۔ جو کہتے ہیں نا رضویہ کہ ہم کو اس کی ہدایت فرما، الحمدللہ ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم کو باقی رکھ۔ ہم 10 مرتبہ دن بھر میں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ 2 رکعت نماز، دونوں رکعت میں الحم ہوتا ہے، 5 وقت میں 10 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں تکرار کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے مستقیم بھی رہنا، اگر تم دعا نہیں کرو گے تو بہت جلدی گمراہ ہو جاؤ۔ علی کے راستے پہ چلنا بہت ہارڈ ہے۔ الحمدللہ یہ تو اچھا ہوا کہ معصوم نے ہمارے لیے الفاظ دے دیا، ورنہ جتنی مرتبہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں، امام کہتے ہیں تم خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق ٹھہراتے ہو، تم یہ نہیں کہو تم ہمارے شیعہ ہو۔ ہمارا شیعہ سلمان ہے، ہمارا شیعہ مقداد ہے، ہمارا شیعہ ابو ذر ہے، ہمارا شیعہ جناب کمیل ہے، تم یہ کہو تم ہمارے محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، یہ محبت کی بنا پر ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ تو معصوم نے ہم پر نظر کرم کی ہے۔ کبھی بھی شیعہ لفظ کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ کیا مومن کی صفت ہم میں ہے؟ جب مومن کی صفت نہیں ہے تو شیعوں کی بہت صفات ہیں۔ صفات تو شیعہ کتاب ہی ہے جس میں شیعوں کی صفات بتائی گئی ہے۔ جس وقت جناب کمیل حجاج کے سامنے گئے بڑا خوش ہوا، جناب کمیل دیکھ رہے ہیں کہ سارے کھڑے ہوئے ہیں سپاہی، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے تیار ایک دم۔ حجاج کہتے ہیں تو تمہارے امام نے کیا کہا تھا؟ میرے امام نے تو کہا تھا کہ تم ہی میرا قاتل ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک مرتبہ علی سے تبرہ کرو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ جناب کمیل انہی کے درمیان میں کہتے ہیں یہ بتاؤ علی سے اچھا بھی دین کسی کا ہے؟ اگر علی سے اچھا دین کسی کا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بس یہ جلاد سے کہتا ہے کہ ان کی گردن باندھ، اور جناب کمیل کو وہیں پر ان کا سرطن سے جدا کیا۔ یہ محبت علی ہے۔ تو کیا ہم کو شب جمعہ ہمارے امام کی وہ دعا جو جناب کمیل کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، کیا ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہم گیدرنگ کریں شب جمعہ میں، جو دوسرے لوازمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بری کرے، کہے کہ بھائی میرے گھر آج دعائے کمیل، دعائے کمیل ہے بس دعا، جو وقت ہے کوئی آئے نہ آئے ہم اکیلے شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں مجلسیں کیوں نہیں وقت پر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ میزبان کی غلطی ہے۔ آنے والے تو جو نہیں آنے والے وہ کبھی نہیں آئیں گے جلدی، اور جس کو آنا ہے وہ ہمیشہ آئے گا، مگر آنے والے عزادار میں بھی ہر عزادار ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا اس کو 4 حصہ ملا، ہم کو ایک ہی ملا۔ اچھا ان کو دیا انہوں نے، ہم کو نہیں دیا۔ کل وہاں پر بھی یہی ہوگا، اچھا مولا میں نے بھی بہت مجلس کی، اس کو آپ نے بہت دے دیا۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہیں، ہم اتنے عادی ہو جائیں گے کہ اپنے امام سے یہ بات کہیں گے آپ نے ان کو یہ درجہ دیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ انہی نے مجلس کا کیسا حق ادا کیا اور ہم نے کیا حق ادا کیا۔ آج شب جمعہ اگر وفائی سیکھنا ہے تو جناب عباس سے زیادہ کون وفادار ہے؟ جب ذاکر نے 9 مرتبہ اس وقت جناب عباس کے بیان ہو رہے ہیں، فضائل ہو رہے ہیں، میرا چوتھا امام جس وقت کربلا گزری ہے۔ دیکھیں ہمارا جب امام خود وقت کا امام جب گریا کرتے ہیں کربلا کو یاد کر کے تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید چوتھے چھٹے امام کے گھر میں حاکم نے جب آگ لگائی، جب آگ لگی تھی تو اس طرح سے عورتیں اور بچے باہر نکلے تھے کہ امام چیختے ہوئے تھے۔ تو امام کے صحابی نے کہا مولا آپ اتنا گریا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج میں موجود ہوں اور گھر میں بنی ہاشم کے جوان ہیں، تو عورتیں اور بچوں کی یہ کیفیت ہے۔ مجھے عاشور یاد آیا، جب میرا دادا بیمار تھا
اور جب خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح عورتیں اور بچے نکلی ہوں گی کہ کوئی نہیں تھا ساتھ کرنے۔ یعنی ہمارے امام سن کے اتنا گریا کرتے تھے۔ تو جناب سید سجاد کو سب خسرا ہے، ایسے ہی سید الصابرین کا لقب نہیں ملا میرے امام کو۔ یہ وہ میرا امام ہے، جب عباس کا نام آتا تھا، ذاکر نام لیتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ 9 مرتبہ ذاکر نے نام لیا، 9 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ ذاکر نے کہا مولا کب تک کھڑے ہوئے گا؟ کہ جب تو میرے چچا کا نام لے گا تب تک میں کھڑا ہوں۔ کیوں مولا؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جب تک میرا چچا زندہ تھا میرے بابا کی کمر سیدھی تھی، عورتوں کی ڈھارس تھی عباس، بچوں کا سہارا تھے عباس، دشمن خوف زدہ تھے جناب عباس۔ عباس کربلا کی وہ ہستی ہے کہ آج اگر عباس کا نام لے کے دعا کی جاتی ہے تو پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ جناب عباس ہیں کہ مولا ہم تو جو حق ہے مجلس کا نہیں کر سکے، مگر آج شب جمعہ ہے، شاید یہ عزا کی آخری جمعرات ہے، مولا ہم سے جو جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں جناب عباس آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، آپ باب المراد ہیں، ہماری ہر کوتاہی کو معاف کریں، کیونکہ جناب عباس شب عاشور سے لے کر عاشور تک اپنے بھائی کے ساتھ رہے ہیں۔ خالی جب شب عاشور میں ایک مرتبہ شمر نے آ کے آواز دی تھی عباس، تو جناب عباس نے انسونی کر دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ عباس شمر بلا رہے، کہا اس کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا جا کے دیکھو کیا کام ہے۔ جناب عباس جس وقت گئے ہیں نا تو جناب زینب کو پتا چلا کہ عباس کو شمر نے بلایا ہے۔ جناب زینب خیمے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب جناب عباس واپس آئے تو کہا شہزادی بلا رہی ہیں عباس کو۔ امام نے نہیں پوچھا، امام تو جانتے تھے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے شہزادی ٹہل لیے، بے قرار ہے۔ جیسے ہی جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے جناب زینب نے بھائی کو دیکھا، کہا عباس شمر نے بلایا تھا، کہاں؟ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا شمر کہہ رہا تھا عباس تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، حسین کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہا تم نے کیا کہا عباس؟ کہا میں نے کہا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو، میرے آقا کے لیے امان نہیں میرے لیے امان ہے۔ آہستہ سے جناب زینب نے صرف اتنا ہی کہا عباس اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں روکوں گی نہیں، بس اتنا جملہ سننا تھا۔ اتنا آواز بلند آواز سے میرے مولا نے گریہ کیا ہے، رو کے کہتے ہیں آقا زادی کیا غلام پر اتنا ہی بھروسہ ہے؟ جیسے یہ جملہ کا جناب زینب نے گلے لگایا، عباس میں نے تو کہہ دیا صرف اسی لیے کہ عباس تم سے زیادہ کس میں بھروسہ ہوگا؟ عباس اس عالم غربت میں آقا کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ شہزادی کہیے میں تلوار سے اپنے گلے کو کاٹ کے رکھ دوں۔ عباس وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنے بازو کٹائے ہیں صرف پانی لانے کے لیے۔ جناب عباس پوری زندگی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے چاہتے ہیں تلوار نکالنا۔ امام حسین کہتے عباس بابا نے تمہیں کربلا کے لیے جمع کیا ہے، بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ عباس جی بھر کے جنگ کرنا کربلا میں، مگر جب شب عاشور آئی جس وقت تلوار سیکل کر رہے ہیں، حسین نے پوچھا عباس کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اپنی تلوار سیکل کر رہا ہوں۔ کہا ذرا میں بھی تو تلوار دیکھوں۔
ایک مرتبہ حسین نے تلوار کے 2 ٹکڑے کیے، آہستہ سے کہا عباس کل قربانی کرنی ہے، جنگ نہیں کرنا۔ جناب عباس کی غیظ کو امام حسین علیہ السلام ایسا روکے ہوئے تھے، کہتے ہیں یزیدی فوج کو روکنا آسان تھا مگر عباس کے غیظ کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب کنواں کھودنا شروع کیا تھا تو امام حسین نے یہی کہا تھا پروردگار عباس علی کا بیٹا ہے، وہ زمین کھودے اور پانی نہ نکلے، مگر پروردگارا اگر پانی نکل آیا تو میں عباس کو روک نہیں سکوں گا۔ کہتے 7 کنویں کھودے ارمان پورا نہیں ہوا، حاجت پوری نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ جب مشق لے کر آ رہے تھے، صرف اس وقت آنکھوں کو اشارے سے آسمان کی طرف دیکھا تھا، پروردگارا میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو نے مجھے ہر کچھ دیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک دعا، عباس کی ایک دعا قبول کر۔ یہ مشق میں آقا کے بچوں کے پاس لے جاؤں تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ عباس کچھ نہیں چاہتا مگر جب مشق پر تیر آگے لگا تھا عباس کے ارمان رہ گئے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، عباس تیری دنیا میں نے کوئی حاجت پوری نہیں کی، تو صحیح کہ جب بھی تیرے واسطے سے کوئی مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اس وقت جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں، بازو تو تھے نہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ سر زانوں پہ رکھا حسین نے، اپنا سر ہٹایا، کہا عباس تیرا آقا ہے، کہا آقا آپ ابھی ہیں تو آپ نے غلام کا سر زانوں پہ رکھ دیا، میں جانتا ہوں میرے بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے تو کون آپ کا سر رکھے گا زانوں پہ؟ عباس کوئی تمنا ہے کہ پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی دنیا میں آنے کے بعد، چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کی کروں۔ کا کیا چیز مانے ہے؟ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک میں تیر ہے۔ امام نے خون صاف کیا، تیر نکالا، دیکھا بھائی کو، کا ایک التجا ہے، کا کہہ دے عباس کا میں جانتا ہوں یہ عرب مانے کے نہیں، مگر میں جانتا ہوں آپ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کا کیوں عباس؟ میں صبح سے سب کی لاشیں لے کر گیا، آقا آپ میری لاش خیمے میں لے جائیں گے مگر آپ کی لاش پر کون ہوگا؟ آپ کی لاش مقتل میں رہے، میری لاش خیمے میں، یہ غلام گوارا نہیں کرتا۔ یہ سلام و عباس کی مادر گرامی پر جس نے وہ وفا کی منزلیں سکھائی کہ کمال وفا ہو گئے، وفا کی ابتدا اور انتہا عباس پہ ہے۔ جس وقت قافلہ آیا ہے مدینے میں، بشیر نے آ کر آواز دی، اے اہل مدینہ، وہ قافلہ آ گیا جو 28 رجب کو گیا تھا۔ اہل مدینہ کہتا ہے بشیر، جیسے ہی میں نے کہا حسین شہید ہو گئے، ارے جو قافلہ گیا تھا آج آ کے مدینے کے باہر ٹھہرا ہے، ارے کوئی جوان نہیں ہے، کربل میں سب سو گئے۔ کہتا ہے بشیر، میں گھوڑا دوڑا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ سارے مرد و زن جمع ہو گئے، بچے جمع ہو گئے، ایک بی بی ضعیفہ ہے، کہتے ہیں ایک بی بی ضعیفہ ایک بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ جب بشیر کربلا کی کہہ رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، شہزادیوں کے گلے میں بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، بے چادر درباروں میں پھرائی گئی، بازاروں میں پھرائی گئی، تو ایک مرتبہ جناب ام المؤمنین کہتی ہیں، کہتے ہیں نجف کی طرف رخ کیا ام المؤمنین نے، کہا یا علی آپ مشکل کشا ہے نا، بڑا ناز تھا آپ کو عباس سے، سن رہے ہیں کہ میرا حسین شہید ہو گیا، شہزادی زینب و کلثوم کے بازوؤں میں رسی بچ گئی، عباس نے کوئی وفا نہیں کی۔ کہتے بشیر کہتا ہے کون ہے یہ بیوی؟ کہ یہ مادر عباس ہے۔ کہتا ہے میں گھوڑے سے اترا،
بامشکل زمان ان کے قریب پہنچا، کہتا ہے بی بی جناب عباس کو آپ کچھ نہ کہیے، آقا نے ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، پانی لانے کی اجازت ملی تھی، وہ پانی لینے گئے تھے، وہیں پر ان کے بازو کٹ گئے۔ اب وہ کہتی ہیں ایک ایک کارنامہ بتا مجھے، وہ ایک ایک باتیں بتا رہا ہے، کہتی ہے میرا عباس تو اتنا بلند تھا تو میرے عباس کے سر پہ گرز کیسے لگ گیا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا عباس شہید کیسے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جب مشک بازو کٹے ہیں، مشک کا تسمہ دانتوں میں دبایا، مشک اور علم کی حفاظت میں عباس کا سر جھکا تاکہ گھٹنوں کا سہارا لے، دشمن نے دیکھا ایک گل سر میں مارا، ایسے عباس تیز گھوڑے پہ دوڑا ہے، گھوڑا بازو تھے نہیں، زمین پر آ گئے۔ خود جناب عباس کہتے ہیں اے عالم، اے ذاکر، میری مصیبت بیان کر۔ کہا کون سی مصیبت؟ کہ یہ دیکھ جب گھوڑے پہ سے کوئی گرتا ہے تو اس کے بازو ہوتے پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے، میرے تو بازو نہیں تھے، گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا تھا، ارے میں منہ کے بل زمین پر آیا۔ جب جناب ام البنین اپنے بیٹے کی وفا سن رہی ہیں، ایک مرتبہ کمر سیدھی ہوئی، کہتے بقی کی طرف آئیں، جناب زہرا کی قبر پر آ کے کہتی ہیں بی بی آپ میرے عباس سے خوش تو ہیں؟ ندائے فاطمہ آئی، ام البنین میرا عباس جس نے وفا کی انتہا کر دی، میرا عباس حسین کا سچا فدائی تھا۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کر لیں۔ امام وقت کے ظہور